السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج کے ویڈیو میں ہم فاتح عیسائیت، حامی اہل سنت، دافع اہل بدعت، قاطع وہابیت و دیوبندیت، مبلغ اسلام شیخ العرب والعجم، جامع شریعت و طریقت فخر العلماء استاذ العلماء سند الاصفیاء، محدث حرم محسن اہل حرم، مجاہد جنگ آزادی حضرت علامہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آج یوم جمہوریہ ہے، اس مناسبت سے ہم آپ کے سامنے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور پسند آنے کی صورت میں اسی طرح کے بایوگرافیز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حضرت علامہ مولانا رحمۃ اللہ کیروانی علیہ رحمۃ رضوان گزشتہ صدی کے اہل اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہیں۔ آپ نے ساری زندگی فروغ اسلام، اشاعت اسلام اور ترقی اسلام میں گزار دی۔ اس وقت اہل اسلام انتہائی کرب و تکلیف میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ حکومتیں پہلے ہی چھن گئی تھی اور اب ایمان پر فرنگیوں کے ڈاکے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے ہر ملک کے طول و عرض میں عیسائی اسکولز قائم کر چکے ہیں، اور پادریوں کی جماعتیں اہل اسلام کو اسلام سے منحرف کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ بازاروں، شہراہوں اور محلوں، اسکولز، کالج، ہر جگہ اسلام مخالف لٹریچر تقسیم کر رہے ہیں، اسلام اور بانی اسلام کی شان میں توہین کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک پادری فنڈر دہلی کی شاہی جامع مسجد کے سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے، مجھ سے مناظرہ کر کے مجھے مسلمان بنا لو یا خود عیسائی بن جاؤ۔ پادری فنڈر عربی، فارسی اور علوم اسلامیہ میں باضابطہ مہارت رکھتا تھا۔ ہندوستانی مسلمانوں کو عیسائیت سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ علماء بھی اس مذہب سے ناواقف تھے، انہوں نے اس طرف کبھی توجہ ہی نہیں دی تھی۔ پادری فنڈر نے جگہ جگہ علماء سے گفتگو کی، لیکن کوئی عالم اسے مطمئن نہ کر سکا اور تسلی بخش جواب بھی نہ دے سکا، جس سے عوام کے ایمان کا خطرہ پیدا ہونے لگا۔ البتہ چند محققین میں، جن میں حضرت علامہ مولانا رحمۃ اللہ کیروانی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، آپ نے عیسائیت کی رد میں ایک کتاب ازالۃ الاوہام تحریر فرمائی۔ اس کتاب کی تصنیف پر خاتم المرسلین سید المرسلین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے، تاہم پادریوں کی الغار ہندوستان کے قریہ قریہ اور بستی بستی تک پہنچ چکی تھی، اور آج بھی پادریوں کی یہ الغار ہمارے گھروں پر دستک دے رہی ہے۔ محلہ عبد المسیح آگرہ میں 11 رجب 1270 ہجری بمطابق 10 اپریل 1854 کو علی صبح حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی اور پادری فنڈر کے درمیان مناظرہ طے ہوا۔ اہل اسلام کی طرف سے مناظر اول مولانا کیرانوی اور مناظر دوم ڈاکٹر وزیر خان اور مولانا فیض احمد بدایونی مقرر ہوئے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ہم ڈاکٹر وزیر خان اور مولانا فیض احمد بدایونی علیہم الرحمہ کی تعریف اور سوانح آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے۔ عیسائیوں کی طرف سے مناظر اول پادری فنڈر، مناظر دوم پادری فرینچ تھے۔ اس مناظرے میں علماء و حکام کثیر تعداد میں شریک ہوئے۔ پہلے پادری فنڈر نے اسلام کے بارے میں گفتگو کی، اس کے جواب میں مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کھڑے ہوئے اور انجیل کے نسخ اور تحریف پر بڑی فاضلانہ اور محققانہ بحث کی۔ عیسائیوں کے کتب سے نسخ و تحریف ثابت کر دی، چنانچہ پادری فنڈر 7-8 جگہ تحریف کا قائل ہو گیا اور اس سے تحریر لے لی گئی۔ مناظرہ 3 دن جاری رہا۔ دوسرے دن تعداد بہت زیادہ تھی، پادری اور اس کے حواری جواب دینے سے قاصر تھے اور ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ یہ دن بغیر اختتامی بحث کے ختم ہو گیا۔ تیسرے روز حتمی فیصلے کے لیے اجلاس رکھا گیا، لیکن تیسرے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہروں کے سامنے پادریوں کی ٹیم کو، پادریوں کی ٹولی کو آنے کی جرات نہ ہوئی اور وہ ہندوستان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ اس دور میں حجاز مقدس ترکی کی خلافت عثمانیہ کا صوبہ تھا۔ سلطان عبد المجید خلیفہ تھے۔ ہندوستان میں مولانا رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے شکست کھانے والے پادری فنڈر نے ترکی کا رخ کیا۔ استنبول، جو اس دور میں قسطنطنیہ کہلاتا تھا اور خلافت عثمانیہ کا دارالخلافہ تھا، پادری فنڈر اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا۔ پادری فنڈر نے وہاں یہ تاثر دیا کہ ہندوستان کے علماء اسلام کے بارے میں اس کے اعتراضات کا کوئی جواب نہیں دیے، اور اس لیے وہ عالمی اسلام کے مرکز قسطنطنیہ میں آئے ہیں، تاکہ یہاں کے علماء میں سے اگر کسی میں ہمت ہو تو اس کے اعتراضات کا سامنا کرے۔ سلطان عبد المجید نے حالات کی تحقیق کے لیے حرمین شریفین میں علماء کرام کو لکھا کہ حج کے موقع پر ہندوستان سے لوگ آئے ہوں تو ان سے صورتحال معلوم کر کے
انہیں صحیح رپورٹ دی جائے۔ جب سلطان کا پیغام مکہ مکرمہ پہنچا تو مولانا رحمۃ اللہ کیروانی رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں بسیرا کر چکے تھے۔ علماء کرام نے سلطان کو لکھا کہ جس ہندوستانی عالم دین سے پادری فنڈر کا مقابلہ ہوا تھا وہ تو مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ چنانچہ سلطان عبد المجید نے مولانا رحمۃ اللہ کیروانی کو قسطنطنیہ بلا لیا اور پادری فنڈر کو دعوت دی کہ وہ مولانا سے جس موضوع پر چاہے مناظرہ کر لیں۔ جب پادری فنڈر کو یہ معلوم ہوا کہ اس سے مناظرے کے لیے وہی آگرہ والے مولانا رحمۃ اللہ آ گئے ہیں تو اس نے ترکی سے بھی راہ فرار اختیار کرنے میں عافیت جانی اور فرار ہو گیا۔ خلیفہ سلطان عبد المجید آپ سے بہت متاثر ہوا اور مولانا رحمۃ اللہ کیروانی سے فرمائش کی کہ وہ اسلام اور مسیحیت کے حوالے سے متعلقہ مسائل پر مخصوص کتابیں لکھیں جو سرکاری خرچے پر چھپا کر پوری دنیا میں تقسیم کی جائے گی۔ چنانچہ مولانا رحمۃ اللہ کیروانی نے اظہار الحق کے نام سے ایک ذخیرہ کتاب تصنیف کی جس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کروا کر سلطان ترکی نے اسے تقسیم کرایا، اور اس کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس سے زیادہ جامع کتاب اس موضوع پر نہیں لکھی گئی، یہ کتاب عربی زبان میں ہے۔ آئیے اب تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں مولانا رحمۃ اللہ کیروانی رضی اللہ عنہ کے 1857 کے جنگ آزادی کے خدمات پر۔ جہادی آزادی 1857 میں مولانا فضل خیر آبادی، مولانا شاہ احمد اللہ مدراسی، مولانا کفایت علی کافی، مفتی عنایت احمد کاکوری، مفتی صدر الدین دہلوی، مولانا رحمۃ اللہ کیروانی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکھی، مولانا رضا علی خان بریلوی علیہم الرحمہ، ان علماء کرام نے جہاد آزادی میں وہ کارنامے انجام دیے کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی یاد تازہ ہو گئی۔ مولانا رحمۃ اللہ کیروانی کی عظمت و مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ جب جہاد آزادی شروع ہوا تو جامع مسجد کیرانہ کی سیڑھیوں پر نقارہ پر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ ملک خدا کا اور حکم مولانا رحمۃ اللہ کا۔ اس کے بعد آپ کی تقریر ہوتی، لوگوں کو جہاد کی ترغیب دی جاتی۔ آپ نے انگریزوں کو ناکوں چنے چبوائے، لیکن اپنوں کی مخبری و غداری، عدم مرکز و تنظیم کی وجہ سے ناکامی پر حجاز مقدس کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کے وارنٹ گرفتار جاری ہوئے، 1000 انعام مقرر کیا گیا۔ تلاش میں ناکامی پر آپ کی جائیداد نیلام کر دی گئی۔ جب آپ مکہ المکرمہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آپ نے محسوس کیا کہ یہاں ایک ایسی درسگاہ ہونی چاہیے جہاں پوری دنیا سے متلاشیان علم آ کر علم حاصل کریں، کیونکہ مکہ المکرمہ میں کوئی ایسی درسگاہ موجود نہ تھی، چھوٹے چھوٹے مکتب تھے۔ چنانچہ کلکتہ کی ایک صاحب حیثیت خاتون سولۃ النساء بیگم کی رقم سے ایک عظیم درسگاہ بنا مدرسہ سولتیہ کی بنیاد رکھی گئی، جہاں پوری دنیا سے تقریباً 600-700 طلباء قیام و طعام کے ساتھ مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے حضرت امداد اللہ مہاجر مکھی علیہ رحمت رضوان کے ذکر خیر کے وقت کہا تھا، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے۔ علماء دیوبندی، وہابی، یہ بدعتی آج تک یہی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مولانا رحمۃ اللہ کیروانی ہمارے ہم نوا تھے، اور ان کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف مقامات پر ان کے نام کے مدرسے، مساجد بنائے جاتے رہے ہیں۔ ایک مولانا رحمۃ اللہ کیروانی کیا، علماء دیوبند نے ہر اس شخص کو دیوبندیانی کی صف میں لانے کی کوشش کی جس نے کھلم کھلا ان کی تذلیل و تکفیر نہیں کی، حالانکہ اس وقت حالات مختلف تھے۔ 1857 کا غدر ہو چکا تھا۔ چنانچہ ان کے مشہور مولوی خلیل سہارنپوری لکھتا ہے کہ آخر وقت میں اب مولوی رحمۃ اللہ صاحب تمام علماء مکہ پر فائق ہیں، باقرار علماء مکہ عالم ہیں۔ براہین قاطیہ میں تحریر ہے، اس دیوبندی اور سڑیف کافر نے اس لیے یہ تعریف و توصیف ان کی اس لیے کر رہا ہے کہ عام مسلمانوں میں مولانا کیروانی سے ہماری وابستگی کا چرچا رہے، ورنہ حقیقت میں مولانا عبدالسمیع رامپوری، مولانا غلام دستگیر قصوری، مولانا رحمۃ اللہ کیروانی ایک ہی صف اور عقیدے کے آدمی تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ کیروانی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ ان کی تقریضات اور علماء اہل سنت کی تحریروں سے خوب واضح ہے۔ جشن دیوبند، جشن جمعیت وغیرہ منانے والے، جشن عید میلاد النبی کو شرک و بدعت کہنے والے، دیکھیں کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیروانی میلاد النبی کے بارے میں کیا مشرب رکھتے تھے۔ مولانا رحمۃ اللہ کیروانی نے فرمایا، میرے اساتذہ کرام یعنی شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہم الرحمہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ میرے اساتذہ اور میرا عقیدہ میلاد شریف کے حوالے سے میلاد النبی منانے کے باب میں قدیم سے یہی تھا اور یہی ہے، بلکہ باحلف سچ ظاہر کرتا ہوں کہ میرا ارادہ یہی ہے کہ ہم میلاد منانے والے ہیں۔
اور اسی عقیدے پر جیوں اور اسی عقیدے پر دنیا سے چلے جاؤں۔ انوار ساتھیہ اور تقدیس الوکیل ان توحید الرشید والخلیل پر آپ نے جو تحریر فرمائی ہے وہ ان وہابیوں کے لیے تازیانِ عبرت ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دجل و فریب اور جھوٹ دغا بازی سے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ علامہ رحمۃ اللہ کیروانی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سو کہتا ہوں کہ میں مولوی رشید کو رشید سمجھتا تھا مگر میرے گمان کے خلاف کچھ اور ہی نکلے۔ پھر فرمایا، میں بھی اس زمانے کے حالات اور رشید اور ان کے چیلے چاٹوں کی تقریر اور تحریر سے پناہ مانگتا ہوں۔ مزید تفصیل کے لیے آپ انوار ساتھیہ، تقدیس الوکیل، مہر انور، مبلغ اسلام مولانا رحمۃ اللہ کیروانی کا مطالعہ ضرور کریں۔ حضرت علامہ مولانا رحمۃ اللہ کیروانی رحمہ اللہ علیہ کا اسم گرامی رحمۃ اللہ، لقب فخر العلماء، مبلغ اسلام، شیخ العرب والعجم، مجاہد جنگ آزادی، اور آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی مولانا خلیل الرحمن تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 21 واسطوں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت جمادی الاولیٰ 1233 ہجری بمطابق مارچ 1818 کو محلہ دربار کلاں، کیرانہ، ضلع مظفر نگر، اتر پردیش، بھارت میں ہوئی۔ 12 برس کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل کیا اور فارسی و عربی کی ابتدائی کتب پڑھی۔ پھر تحصیل علم کی شوق میں دہلی گئے۔ وہاں زیادہ تر حضرت مولانا محمد حیات دہلوی جو خلیفہ تھے حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسی رحمہ اللہ علیہ کے، ان سے تعلیم حاصل کی۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا عبد الرحمن چشتی، حضرت مولانا احمد علی مظفر نگری، حضرت مفتی سعد اللہ مراد آبادی جو مرید تھے حضرت علی احمد اچھی میاں رحمہ اللہ علیہ کے، اور حضرت مولانا امام بخش اصبہانی سے درس نظامی کی تکمیل کی اور دورہ حدیث حضرت شاہ عبد الغنی نقشبندی سے کیا۔ حکیم فیض محمد سے طب اور مصنف لوگازم سے ریاضی پڑھی۔ غوث الاسلام فاتح قادیانیت حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمۃ رضوان سے سلسلے چشتیہ نظامیہ میں مکۃ المکرمہ میں طالب ہوئے اور انہی سے خلافت کا شرف بھی حاصل کیا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیروانی کے شاکر قاری عبداللہ الہ آبادی رحمہ اللہ علیہ کے ایک خط میں تحریر ہے، مولانا کے وصال کے وقت میں موجود تھا۔ وہ اپنی بیماری کے دوران فرماتے تھے، گولڑا جانے کو جی چاہتا ہے، اور وصال سے تھوڑی دیر قبل فرمایا، میرے آنکھوں کے سامنے پیر صاحب کا وہ سبز رومال پھر رہا ہے۔ اس وقت دیگر افراد آپ کی خدمت میں موجود تھے، سب ان باتوں کی تصدیق کرتے تھے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیروانی کا وصال 22 رمضان المبارک 1308 ہجری بمطابق یکم میں 1891 عیسوی کو ہوا۔ جنت المعلیٰ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے جوار میں دفن ہوئے۔ آپ کے ساتھ مولانا امداد اللہ مہاجر مکی، شیخ الدلائل مولانا شاہ عبدالحق مکی علیہ رحمۃ رضوان آرام فرما ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔